الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور محترم برادران اسلام، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق بلکہ خلاف استحقاق ایک بہت مبارک اور پاکیزہ مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا میں مختلف عنوانات سے مجلسیں قائم ہوتی ہیں، ان کی اغراض مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے صرف ہمیں ایک ایسی مجلس میں شریک ہونے کی سعادت بخشی جو اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بطور فخر کے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس مجلس میں شریک ہونے والے بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کا جو شریک، ان کا جو ہمنشیں ہوتا ہے، اپنے کام سے، اپنی ضرورت سے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں: ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اور علماء نے اس کی مثال دی ہے، جیسے کسی شخص کو گرمی محسوس ہو اور وہ اپنی گرمی دور کرنے کے لیے، راحت پانے کے لیے ایئر کنڈیشن روم میں جائے اور اے سی آن کر کے بیٹھ جائے تو اس سے اس کو راحت ملے گی، آرام ملے گا۔ اب دوسرا ایک شخص اپنے کسی کام سے اس کمرے میں آیا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہیں، آرام پانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی کسی ضرورت سے آیا، تو کیا اس کو ٹھنڈک پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ اس کو راحت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا یہ جو اجتماع ہے، ذکر و سلوک کے نام کا اجتماع، اب تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ سلوک کا نام بھی بہت مشکل سے سننے میں آتا ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ اس اجتماع کی جو شخصیت سرپرستی کر رہی ہے، سلوک ان کے نام کا جز بنا ہوا ہے، ان کا نام ہی ماشاءاللہ افتخار سالک ہے۔
اس پر آپ جتنا فخر کریں کم ہے۔ وہ پہلے سالک تھے، خود راہ خدا میں چل رہے تھے، اب تو مسلک بن گئے ہیں، خود بھی چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی چلا رہے ہیں۔ اب ہماری یہ بد نصیبی ہوگی کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں اور ہم ان کے ساتھ سلوک فی اللہ اور سلوک فی سبیل اللہ کو طے نہ کریں۔ الاسماء تنزل من السماء، نام آسمان سے اترتے ہیں۔ حضرت مولانا کے نام نے اس کی تصدیق کر دی۔ آپ ماشاء اللہ اسم با مسمہ ہیں، اور باوجود اس کے کہ حضرت بیمار ہیں، پیر میں تکلیف ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، مریض بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک سودا ہے جو ان کے سر میں سمایا ہوا ہے۔ کسی طریقے سے لوگ اللہ کا نام لینے والے ہو جائیں، کسی طرح لوگ واصل باللہ ہو جائیں۔ بندوں کو بندوں سے ملانا اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ کسی غافل کو ذاکر بنانا یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ کو زندہ کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذاکرین فی الغافلین مثل الذاکرین فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات۔ غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے مردوں میں زندہ۔ آج عامتاً لوگوں میں غفلت چھائی ہوئی ہے، اور غفلت کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ جتنے گناہ انسان سے صادر ہوتے ہیں، اللہ کی جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم راستہ چل رہے ہوں اور ہمارے ساتھ کوئی ہمارا بڑا ہو اور ہمیں اس کا تصور ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہ کرتے ہوئے بچتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ صرف اس ذکر کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ ہمارا بڑا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ جو ہمارا بڑا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ اس کو ہمارے گناہ کا پتہ نہ چلے، جبکہ احکم الحاکمین مالک الملک اندھیرے کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، بند کمرے کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب موبائل کا استعمال کرتے ہیں تو مجمع میں صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، بند کمرے میں ہوتے ہیں، تو ہم اس کا جیسا چاہے استعمال کر لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ صرف غفلت کا نتیجہ ہے۔ شریعت یہی چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں کہ انسان سے غفلت دور ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں کسی عبادت کو بکثرت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کہیں نہیں فرمایا نماز زیادہ پڑھو، کہیں نہیں فرمایا زکوٰۃ زیادہ دو، حج زیادہ کرو، روزے زیادہ رکھو، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تمہاری غفلت دور ہو۔ اور ذکر کی حقیقت بقول مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، رفع الغفلتی، غفلت کو دور کرنا، غفلت کو زائل کرنا۔ اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا ہم سے غفلت دور ہوئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ذکر زبانی ہو، دل میں اثر نہ کر رہا ہو۔ اس لیے ہمیں ذکر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ذکر کی حقیقت پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ غفلت دور ہو اور ہم اللہ کے صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار ہو جائیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر لہ، ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے
اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے۔ ذکر صرف تسبیح تحلیل کا نام نہیں ہے، ذکر صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ حقیقی ذکر ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن بد نظری کر رہا ہے، تو اس کو غافل کہا جائے گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر سبحان اللہ ہے، لیکن کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، تو اس کو غافل کہا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اللہ کا ذاکر ہے، اس کو اللہ کا حکم یاد ہے۔ تو ہمیں ذکر کی کثرت کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ذکر کی حقیقت پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میں نے موقع کی مناسبت سے کل 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ضروری مضمون بیان کیا ہے، بہت اہم مضمون بیان کیا ہے، اور اس کی ضرورت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون 11 قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا ہے۔ کوئی مضمون قرآن کریم میں ایسا نہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھائی، کہیں ایک قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں 2 قسمیں، کہیں 3، کہیں 4، اس سے زیادہ قسمیں نہیں، لیکن اس مضمون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی مضمون کو مؤکد کرنے کے لیے اور کسی مضمون کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن انسانوں کا مزاج ایسا ہے، جو بات قسم کھا کر کہی جاتی ہے لوگ اس کو اہم سمجھتے ہیں، جس بات پر بار بار قسم کھائی جاتی ہے لوگ اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے، انسانوں کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو 11 قسموں کے ساتھ بیان کیا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، تحقیق کے فلاح کو پہنچا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ کس سے پاک کیا؟ ظاہری نجاستوں سے اور باطنی نجاستوں سے۔ ظاہری نجاستیں ہم سب جانتے ہیں، جیسے ظاہری نجاستیں ہیں ویسے باطنی نجاستیں بھی ہیں۔ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ریا ہے، بخل ہے، حرص ہے، غضب ہے، غصہ ہے، حقد ہے، کینہ ہے، غل ہے، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ایسے اپنے دل کو پاک صاف کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اخلاص پیدا کرنا فرض ہے، ریا سے بچنا فرض ہے۔ اخلاص فرض ہے، ریا حرام ہے۔ جیسے نجات کے لیے ظاہر شریعت کی پابندی ضروری ہے، اسی طریقے سے باطن شریعت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ جیسے نجات کے لیے ظاہری گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، ویسے ہی باطنی گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ آج کل ہم کسی درجے میں ظاہری گناہ کو تو چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن باطنی گناہوں کو چھوڑنے کا جتنا اہتمام ہونا چاہیے نہیں ہے۔ اور آج جو معاشرے میں فساد ہے، آج جو اللہ کی مدد ہم سے ہٹی ہوئی ہے، ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمارے آپس میں انتشار ہے، افتراق ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ باطنی گناہوں کی وجہ سے۔ ہر شخص اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھ رہا ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ ماں کا احترام ہے، نہ بڑوں کا لحاظ ہے، یہ باطنی گناہوں کی وجہ سے۔ تو تزکیہ نفس یہ فرض ہے،
اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتے ہوئے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے میرے پروردگار، آپ مجھے رسوا نہ کیجئے اس دن جس دن آپ لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد نفع دے گی، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، نریگو دل لے کر آئے گا۔ نجات اسی کی ہوگی جس کا دل صاف ستھرا ہوگا۔ اگر دل کے اوپر معاصی کے داغ ہیں، گناہوں کے داغ ہیں، دل میلا کچیلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے شاہی مہمان خانے میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ جنت یہ شاہی مہمان خانہ ہے، اس میں وہی شخص داخل ہوگا جس کا دل صاف ستھرا ہوگا، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ لیکن العیاذ باللہ اگر کوئی شخص مومن ہے لیکن اس کا دل داغدار ہے، اس پر معاصی کے دھبے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہذیب کے لیے، تطہیر کے لیے، تعذیب کے لیے نہیں، صاف ستھرا کرنے کے لیے اپنے شاہی حمام خانے میں داخل کریں گے، جس کو جہنم کہتے ہیں۔ ایک مدت تک وہاں وہ رہے گا، اس کی خوب دھلائی ہوگی، اس کی خوب صفائی ہوگی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو پھر اس کو اپنے شاہی مہمان خانے میں داخل کریں گے۔ تو نجات کے لیے اپنے باطن کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم جیسے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے دل کو اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سنو، اور وہ دل ہے۔ تو دل کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے ظاہر بدن کو درست رکھنے کے لیے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں دل بند ہوا کہ گویا کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ایک ظاہری جسم ہے، ظاہری دل ہے، ایسے ایک باطنی دل بھی ہے، اور اسی کے اوپر اہل اللہ محنت کرتے ہیں۔ تو اس کو پاک کرنا ضروری ہے، اس کو صلاح سے متصف کرنا ضروری ہے، اس کو فساد سے، بگاڑ سے بچانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ دل کی مثال بادشاہ کی ہے۔ دل یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جو حکم دیتا ہے اس کے امراء وزراء وہی کام کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ ہی بگڑا ہوا ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی رعایا کو، وہ اپنے ماتحتوں کو صحیح حکم نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس بھی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا وارد ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ان میں ایک ایسا رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو، جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے۔ تلاوت آیات، اس کا کام ہمارے مکاتب میں ہو رہا ہے الحمدللہ، اور یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے مکاتب اور یہاں کے علماء ماشاءاللہ کافی فعال اور کافی متحرک ہیں۔ ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہے، اور وہاں اطراف کے بچے اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور علماء اس کی محنت کر رہے ہیں، اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بچہ مکتب سے محروم نہ رہے۔
آج ہمارے دین کا مدار مکتب کی تعلیم ہی پر ہے۔ 100 میں 2 بچے ہوتے ہیں جو دارالعلوم میں پہنچتے ہیں۔ 98% بچے ہمارے مکتب سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے مکاتب مضبوط نہیں ہوں گے اور ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں نہیں بھیجیں گے تو ان کے دین کے آنے کی کیا شکل ہوگی؟ اور جہاں مکاتب کا نظام مضبوط ہے وہیں جماعت کا کام بھی مضبوط ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی وہاں مضبوط ہے۔ جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے وہاں جا کر دیکھیے کہ وہاں جماعت کا کام بھی کمزور ہے۔ تو اس سے جہاں ہمارے بچوں کے اندر دینی اعتبار سے بیداری آئے گی، ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، وہیں انشاءاللہ جماعت کے کاموں بھی فائدہ ہوگا۔ ہمارا جوان جس نے مکتب میں نہیں پڑھا وہ جماعت میں جاتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں آدھا چلہ یاد کرنے میں آدھا چلہ گزر جاتا ہے، درود شریف یاد کرنے میں آدھا چلہ گزر جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے بچے ہنستے کھیلتے پوری نماز کی پوری ترکیب یاد کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ان مکاتب کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں فکر سے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو تلاوت کتاب کا جو کام ہے وہ مکاتب میں ہو رہا ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت، کتاب اور سنت کی تعلیم یہ الحمدللہ ہمارے مدارس میں ہو رہی ہے، دارالعلوم میں ہو رہی ہے، جامعات میں ہو رہی ہے۔ ان کو بھی ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دامیں درمیں سخونیں جس اعتبار سے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی ہیں۔ اور چوتھا جو مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ ہے تزکیہ نفس۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا، ان کے دلوں کو پاک صاف کیا، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ اور ایسی پاکیزہ جماعت پیدا کر کے رکھ دی جس سے زیادہ پاکیزہ جماعت نہ آسمان نے دیکھی نہ زمین نے۔ تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جن پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا وہ حکمراں بن گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عدل کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صداقت کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیا اور آپ کے وقار کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قضا کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ تزکیے کی برکت ہے۔ اگر ہم اس تزکیے کا اہتمام کریں گے تو یہ ساری صفات ہم میں بھی آ سکتی ہیں، اور یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم تزکیہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ تزکیہ مشکل ہوتا، نفس کو پاک کرنا مشکل ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتے۔ قرآن کریم میں اخلاص کا حکم ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ قرآن کریم میں ریا کی مذمت ہے، قرآن کریم میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، بخل کی مذمت ہے، قرآن کریم میں زہد کا حکم ہے، ذکر کا حکم ہے۔ یہ سارے احکام قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اگر یہ احکام مشکل ہوتے، انسان کے بس میں نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس کو کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، اور اب تو وہ زمانہ ہے کہ آدمی تھوڑی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نواز دیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ آدمی 9% دین پر عمل کر کے 1% کو چھوڑتا تھا تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، لیکن اب یہ زمانہ آ چکا ہے کہ آدمی 1% دین پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اس لیے ہمیں تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پر فائدہ کیا بیان کیا؟ قد افلح من زکا، تحقیق کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح کو پہنچ گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ فلاح ایسا جامع لفظ ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہے، اردو میں اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے کامیاب ہو گیا سے، لیکن کامیاب ہونے کا کیا مطلب؟
علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فلاح کے معنی ہے انسان کی ہر مراد پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے انسان مامون اور محفوظ ہو جائے، اس کی جو بھی مراد ہو وہ پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے وہ محفوظ ہو جائے۔ اور فلاح اس مفہوم کے اعتبار سے کسی انسان کو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا دار المحنہ ہے، دار الابتلاء ہے، دار التکلیف ہے، یہاں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی ہر مراد پوری ہو گئی اور ہر تکلیف سے وہ مامون محفوظ ہو۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، 7 اقلیم کا بادشاہ ہو، تب بھی اس کی ہر مراد پوری نہیں ہو سکتی۔ کم از کم اس کو یہ خطرہ تو ضرور رہے گا کہ کہیں مجھ سے نعمت چھین نہ جائے، کہیں میری موت نہ آ جائے۔ یہ جو غرض ہے یہ پوری ہوگی آخرت میں، یہ پوری ہوگی جنت میں، اس لیے کہ آخرت کا حال ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، وہاں انسان جو خواہش کرے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ بقول استاد محترم حضرت مولانا سید ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھلیوی فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، جنت میں چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، اس لیے کہ خدا کی یہ صفت ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، یفعل ما یرید۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ صلاحیت دے دیں گے، وہ جو چاہیں گے ہو جائے گا، جو چاہیں گے ہو جائے گا، تو وہاں انسان کی ہر مراد پوری ہوگی اور انسان ہر تکلیف سے مامون محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں جائے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو بھی ہے غمگین ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو فرمایا جی میں کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ تو اس نے کہا دعا کریں کہ مجھے بے فکری نصیب ہو جائے۔ آپ نے اس کو سمجھایا کہ دنیا دار الابتلاء ہے، دار المحنہ ہے، یہاں بے فکری نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بالکل مطمئن ہیں، بے فکر ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں تم کو 3 دن کی، ہفتے عشرے کی مہلت دیتا ہوں، تم تلاش کرو، اگر تمہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو بالکل مطمئن و بے فکر ہو تو میں اللہ پاک سے دعا کر دوں گا کہ وہ تمہیں اس جیسا بنا دے، یہ میں دعا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے تلاش کرنا شروع کیا، گھومنا شروع کیا، جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ بہت مطمئن ہے، اس کو ہر قسم کی سہولت حاصل ہے، تو اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ میرا یہ واقعہ ہے، مجھے ایسے آدمی کی تلاش ہے جس کو کوئی فکر نہ ہو، بالکل مطمئن ہو۔ آپ بالکل مطمئن معلوم ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی حقیقت ظاہر کرتا اور کہتا کہ میں جتنا پریشان ہوں دنیا میں کوئی بھی پریشان نہیں، بظاہر میں بالکل مطمئن ہوں لیکن مجھے تکلیف ہے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے اس کا گزر ایک سنار پر ہوا جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، خوب تنومند، صحت مند، خوبصورت۔ اس کی دکان میں 10-12 جوان لڑکے اس کے کام کر رہے ہیں، دوسرے نوکر چاکر ہیں، خوب تجارت ہو رہی ہے، خوب آمدنی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بڑا مطمئن ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، تو کہ چلو اس سے اس کا حال معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گیا
اور کہا کہ میرا یہ واقعہ ہے، مجھے ایسے آدمی کی تلاش ہے جو بالکل مطمئن بے فکر ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل مطمئن ہیں، کوئی فکر نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ خضر علیہ السلام سے کہوں کہ مجھے اللہ پاک آپ جیسا بنا دے۔ تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ کبھی بھی تم میرے جیسے ہونے کی تمنا نہ کرنا، میں جتنا پریشان ہوں شاید دنیا میں کوئی پریشان ہو۔ پھر اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور اس کے زندہ رہنے کی امید نہ رہی، تو میں اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ تو اس نے کہا کہ آپ تو خواہ روتے ہیں، آج میں مر جاؤں گی، کل آپ دوسرا نکاح کر لیں گے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کو یقین نہیں آیا۔ تو اس کو یقین دلانے کے لیے میں نے اپنا عضو مخصوص کٹوا ڈالا تاکہ اس کو یقین ہو جائے۔ اب خدا کا کرنا کہ وہ صحت مند ہو گئی۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بیکار ہو گیا ہوں، اب وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ ہمارے نوکر چاکروں سے تعلق قائم کرتی ہے، اور جتنے اولاد نظر آ رہے وہ سب انہی کی، میری اولاد کوئی نہیں، میں نہ کچھ کر سکتا ہوں نہ کچھ کہہ سکتا۔ اب بتاؤ مجھ سے تو پریشان کوئی ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو عقل مند سمجھا جاتا تھا کسی جگہ بادشاہ بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، تو اس نے دوسرے دن اعلان کیا کہ جس کی جو بھی پریشانی ہو، جو بھی تکلیف ہو، وہ ایک پرچی میں لکھ کر دے دے، اور وہ پرچی اس صندوق میں ڈال دے۔ میں رات میں ساری پرچیوں کا مطالعہ کروں گا، ساری پرچیوں کو دیکھوں گا، اور پھر دوسرے اس کا حل کروں گا۔ چنانچہ سب نے اپنی پریشانی کے پرچے لکھ لکھ کر اس لفافے میں، اس صندوق میں ڈال دی۔ چنانچہ وہ صندوق اس نے لے لیا، دوسرے دن لوگوں کو بلایا اور کہا کہ چلو اپنی پرچی تلاش کر کے مجھے دو۔ ایک آدمی کو بلایا، اب اس نے اپنی پرچی کو تلاش کرنے کے بہانے ساری پرچیاں پڑھی، تو کسی نے کوئی تکلیف لکھی ہے، کسی نے کوئی تکلیف، کسی نے کوئی تکلیف، اور اس کے بعد اس کو اپنی پرچی نظر آئی، تو اس نے کہا کہ کیسا ہے؟ تو کہا کہ میری تکلیف تو بہت کم ہے، دوسروں کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہر ایک کو یہ احساس ہوا کہ میری تکلیف تو کچھ بھی نہیں، فلاں کو تو یہ تکلیف، فلاں کو یہ تکلیف، فلاں کو یہ تکلیف۔ اسی کو بعض حکماء نے کہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سارے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو جمع کر دیں اور سارے انسانوں پر برابر تقسیم کر دیں، تو ہر شخص کو یہ احساس ہوگا کہ میری پہلی حالت اس سے بہتر تھی۔ دنیا میں لوگ اتنے پریشان ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب جو آدمی مشقت ہی میں پیدا ہوا ہو، مشقت سے کیسے بچ سکتا ہے؟ مشقت سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، اور اللہ کے فیصلے پر رضا نصیب ہوگی اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے افلاطون کا واقعہ لکھا ہے۔ افلاطون بہت بڑا حکیم گزرا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ یہ سوال ہوا کہ اگر آسمان کو کمان فرض کیا جائے، آسمان کی صورت کمان ہی کی طرح ہے، تو اگر آسمان کو کمان مان لیا جائے اور جو مصیبتیں انسان پر آتی ہیں ان کو تیر مان لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیر چلانے والا مان لیا جائے، تو ان مصیبتوں کے تیر سے بچنے کی کیا صورت؟ اس لیے کہ کوئی شخص آسمان کے احاطے سے نکل نہیں سکتا، جہاں بھی جائے گا آسمان ہے، اور کوئی شخص اللہ کے احاطے سے، اللہ کی قدرت سے بھی نہیں نکل سکتا۔ انسان دنیا کے کسی کونے پر چلا جائے اللہ کی دسترس میں ہے۔ تو اب ان مصیبتوں کے تیروں سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ اس نے بہت سے لوگوں سے سوال کیا، لیکن کسی کی سمجھ میں اس کا جواب نہیں آیا۔ ہر ایک پریشان کہ آسمان کے احاطے سے کوئی نہیں نکل سکتا، اللہ کی دسترس قدرت سے کوئی نہیں نکل سکتا، مصیبتوں کے تیر سے
بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، سامنے سے موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی پر نبوت کا نور چمک رہا تھا۔ اس نے اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، ہو نہ ہو اس کے پاس میری بات کا جواب ہو۔ چنانچہ اس نے عرض کیا کہ میرا ایک سوال ہے، آسمان کو کمان فرض کیا جائے اور مصیبتوں کو تیر، اور اللہ کو تیر چلانے والا، تو ان مصیبتوں کے تیر سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ آپ نے فرمایا بہت آسان ہے۔ تو چکرایا کہ مصیبتوں کے تیر سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور یہ کہہ رہا کہ بہت آسان ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی کو چاہیے کہ تیر چلانے والوں کے قدموں میں گر جائے، اس لیے کہ تیر چلانے والا ہمیشہ اپنے سامنے تیر چلاتا ہے، اپنے دائیں تیر چلاتا ہے، اپنے بائیں تیر چلاتا ہے، اپنے قدموں پہ کوئی تیر نہیں چلاتا۔ تو مصیبتوں کے تیر سے بچنے کی آسان شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے قدموں میں گر جائے، اور اللہ کے قدموں میں گرنے کا مطلب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ ہر چیز دوست نکوست، جو بات بھی دوست کی طرف سے پہنچتی ہے وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے، بس اس میں میرا فائدہ ہے، اس کے بغیر چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط پہنچا پاکستان سے کسی شخص کا، اور اس نے یہ سوال کیا کہ اس دنیا میں پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ خط بڑا مفصل ہے، 8-10 صفحے کا خط ہے، آپ کے خطبات میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں مصیبت کا معنی طے کرنا چاہیے۔ مصیبت کیا ہے؟ عامتاً لوگ بیماری کو مصیبت سمجھتے ہیں، فقر و فاقہ کو مصیبت سمجھتے ہیں، رشتہ دار کی موت کو مصیبت سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جن کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں سے کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، یہ سب اسباب مصیبت ہے۔ اصل مصیبت دل کا متاثر ہونا ہے، اصل مصیبت دل کا متاثر ہونا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، اب اس نے اس سے اثر لے لیا کہ میں بیمار کیوں ہوا، مجھے تندرست رہنا چاہیے، تو یہ مصیبت ہے۔ ایک آدمی کو فقر و فاقہ پیش آیا، اس نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ کیوں پیش آیا، مجھے تو مالدار ہونا چاہیے، تو یہ مصیبت ہے۔ ایک آدمی خدا نخواستہ اس کے کسی عزیز قریب کا رشتہ دار، عزیز قریب کا انتقال ہو گیا، اس کو خیال ہوا کہ اس کا انتقال کیوں ہوا، اس کو تو زندہ رہنا چاہیے تھا، تو یہ مصیبت ہے۔ تو اصل مصیبت دل کا متاثر ہونا ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ان اسباب مصیبت سے اثر لینا چھوڑ دے، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ بیمار ہوا، سوچے چلو اللہ کا فیصلہ، اس سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، اگر تندرست ہوتا نہ جانے کیا کیا گناہ کرتا، اللہ پاک نے مجھے گناہوں سے بچا لیا۔ فقر و فاقہ اور رشتہ دار کا انتقال، جتنی بھی چیزیں پیش آئیں ان سے اثر لینا چھوڑ دے، آدمی سوچ بدل لے تو مصیبت دور ہو جائے گی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو الٹا سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سیدھا سوچیں گے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ پھر آپ نے مثال دی، جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا 50 سال کی عمر میں، تب ہم سوچیں گے کہ دیکھو 50 سال ہی میں انتقال ہو گیا، کیا اچھا ہوتا، اس کی عمر 60-70 سال کی ہوتی، اور بھی کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا، اس کے بچے اس سے فائدہ اٹھاتے۔ یہ الٹا سوچنا، ہمیں اس کو صحیح سوچنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 50 سال کا ہوا، 40 سال میں مر جاتا ہم کیا کرتے، 30 سال کا ہوتا مر جاتا کیا کرتے۔ کسی کو فقر و فاقہ پہنچا، تب سے میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوا، کیا ہوگا؟ بھئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہوا، اور کوئی بیماری آ جاتی، اور کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی مقدمہ ہو جاتا، کیا کرتے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تھوڑی مصیبت دینے پر قادر ہیں تو اس سے زیادہ مصیبت بھی تو دے سکتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پیر میں چپل نہیں تھی تو آپ پریشان ہوئے، اور اللہ پاک سے شکایت پیدا ہونے لگی کہ میرے پاس چپل بھی نہیں ہے۔
اسی خیال کے ساتھ مسجد میں گئے، تھوڑی دیر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیر ہی نہیں ہیں، زمین پر گھسٹ کر چل رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اگرچہ میرے چپل نہیں لیکن آپ نے مجھے پیر تو دیے ہیں۔ تو ہم کسی واقعے کو سیدھا سوچیں، اور یہ سیدھی سوچ کس سے پیدا ہوگی؟ بزرگوں کی صحبت سے، صالحین کی صحبت سے، اس لیے کہ ان کا علم صحیح ہوتا ہے، ان کی معرفت صحیح ہوتی ہے، وہ اللہ کو صحیح طور پر پہچانتے ہیں، تو ہر واقعے کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ بغیر صحبت صالحین کے ہم اپنی سوچ کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے علم کو صحیح کریں۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بزرگوں کے یہاں جاتے اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے، حالانکہ بزرگوں کے یہاں جانا چاہیے اپنے علم کو صحیح کرنے کے لیے، اس لیے کہ عمل علم کی فرع ہے، اگر علم صحیح نہیں ہے تو عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے، بزرگوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور تعلق بھی شدید قسم کا، رسمی قسم کا نہیں، جیسا حضرت مولانا نے فرمایا آج ہمارے ساری چیزیں رسمی ہو رہی ہیں، اس میں حقیقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے تعلق میں حقیقت پیدا نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک صورت ہم بنا دیں شعر کی تو کیا واقعی میں وہ شعر بن جائے گا؟ جب تک اس میں شعر کی حقیقت نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے کہ کوئی اس سے ڈرے گا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں۔ خوشبو کون سے پھول میں ہوتی ہے؟ رسمی پھول میں ہوتی ہے یا حقیقی پھول میں ہوتی ہے؟ تو ہمیں ہر چیز میں حقیقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں جتنی فلاح مقدر ہے وہ تو مل کر رہے گی ہی، اور آخرت میں مکمل فلاح ملے گی، اور اسی فلاح کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں کیا ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ فلاح کی طرف۔ ہم اس اعلان کو دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ 10 مرتبہ سنتے ہیں، اس لیے کہ اقامت میں بھی یہ دہرایا جاتا ہے، روزانہ یہ فلاح کا وعدہ ہو رہا ہے، یہ نماز کے اوپر ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اس کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی 20 آیات میں بعض اعمال خیر پر فلاح کا وعدہ ہے، یہاں تو صرف تزکیہ پر فلاح کا وعدہ ہے۔ قد افلح من زکاہ، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح کو پہنچ گیا، اس کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر تکلیف سے وہ معمول محفوظ رہے گا۔ لیکن ابھی تزکیہ کیسے ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی 20 آیات میں بعض اعمال خیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کو مرتب کیا ہے۔ اس آیت کو اور ان آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ان اعمال خیر کی پابندی کرے گا اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے 2 آیات کی صراحت کی ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، آخر تک، اس کے آخر میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو ایمان بالغیب رکھے گا، جو نماز کو قائم کرے گا، جو انفاق فی سبیل اللہ کرے گا، تمام کتابوں پر ایمان لائے گا اور آخرت پر یقین رکھے گا، وہ ہدایت پر ہے، وہی کامیاب ہے، وہی فلاح یاب ہے، اور اسی کا تزکیہ ہو۔ اور ایک دوسری آیت جو سورہ مومنون کی ہے، سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 صفات بیان کی۔ جو شخص ان 7 صفات کا اہتمام کرے گا،
اپنے اندر پیدا کرے گا، اس کا تزکیہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور وہ فلاح یاب ہوگا۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع کی تفسیر بیان القرآن میں یہ کی ہے کہ غیر اللہ کے خیال کو بالقصد دل میں نہ لائے۔ بعض لوگ خشوع کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خیال ہی نہ آئے، یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، اس لیے کہ خیال تو آئے گا لیکن دل میں بالقصد کوئی خیال نہ لائے۔ آدمی نمازی کے اندر سوچنے لگے کہ اس نماز کے بعد کیا کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے تو کیسے جائیں گے، فلاں سے بات کرنا ہے تو کیسے کریں گے، یہ دل بالقصد خیال لانا، یہ خشوع کے منافی۔ بلکہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خیال دل میں آئے تو اس خیال کو دور کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، اس خیال کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، بلکہ اس خیال کو دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ جس رکن میں ہیں اس رکن کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں نماز میں ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں فلاں تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ انسان کا جو دل ہے وہ دو چیز کی طرف بیک وقت متوجہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نماز کی طرف توجہ کریں گے، نماز کے اذکار کی طرف توجہ کریں گے تو وہ خیال دل سے دفع ہو جائے۔ تو خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، دھیان سے نماز پڑھنا، اسی لیے ہمارے اکابرین کے یہاں نماز کی کثرت تھی، وہ نماز بکثرت پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اخیر زمانے میں جب کہ آپ کمزور ہو گئے تھے، روزانہ 300 رکعت نفل پڑھتے تھے، اس لیے کہ نماز سراپا ذکر ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے جو سراپا ذکر ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرات سورت پڑھی جاتی ہے جو افضل الذکر ہے، پھر تسبیحات ہے، پھر تکبیر ہے، تو نماز سراپا ذکر ہے۔ ہم نماز کو جتنا دھیان سے توجہ سے پڑھیں گے اسی قدر ہمارے دل کا تزکیہ ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کام سے بچتے ہیں، بیکار کام سے بچتے ہیں، اور لغو کا سب سے پہلا مصداق معاصی ہے، گناہ ہے۔ لغو کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں بیکار بات، لیکن لغو کا سب سے پہلا مصداق گناہ ہے، اس لیے کہ جتنے گناہ ہیں وہ سب لغو ہیں، وہ سب بیکار ہیں، اس میں انسان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، اور دنیا آخرت دونوں کا نقصان۔ تو لغو سے بچے، تمام گناہوں سے بچے، حقوق العباد سے متعلق ہو، حقوق اللہ سے متعلق ہو، تمام طاعات کو بجا لائے، تو لغو سے بچے، اس سے بھی تزکیہ ہو۔ آج ہمارا کتنا وقت لا یعنی میں صرف ہو رہا ہے، آج ہمارا کتنا وقت بیکار کاموں میں صرف ہو رہا ہے۔ آج ہم موبائل کا کیسا استعمال کرتے ہیں ہر شخص جانتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس انسان کے اسلام کی خوبی ہے، اس خوبی سے یہ بات کہ وہ لا یعنی کام کو چھوڑ دے۔ لا یعنی سے مراد وہ قول، وہ فعل، وہ چیز جس میں انسان کا دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو اور دین کا بھی فائدہ نہ ہو، تو ہمیں لغو کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم لغو میں لگے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم بہت سارے اہم کاموں کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انسان کے پاس بہت محدود وقت ہے۔ اگر ہمارا بہت سارا کام لغویات میں چلا جائے گا تو ہم اس کی وجہ سے بہت سے فرائض سے اور بہت سے مندوبات سے، مستحبات سے محروم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا اس بیان کیا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا جو تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک اس سے مراد ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہوگی، اور مال کی محبت کو ہر گناہ کی جڑ کہا گیا۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت، مال کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب مال سے محبت ہوتی ہے تو انسان رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، میراث میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، لوگوں کے ناجائز مال پر قبضہ کرتا ہے، تو یہ ساری خرابیاں مال کی لائن کی
اس سے پیدا ہوتی ہے انسان میں بخل کی صفت ہے۔ اور اس کے ایک معنی اس کے بیان کے تزکیے کے، یعنی دل کو صاف کرنا، اپنے اندر جو باطنی خرابیاں ہیں، جو رذائل ہیں، بری عادتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو عفیف رکھتے ہیں، پاک دامن رکھتے ہیں، اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو اپنی بیویوں سے پورا کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں سے جو شریعت کی روح سے باندھی ہیں ان سے اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو ایسے لوگوں پر ملامت نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیوی سے خواہش پورا کرنا کوئی مقصود نہیں ہے، بس جو اپنی خواہش کو پورا کرے گا زیادہ اس کو ملامت نہیں ہوگی، کوئی اس کو مقصود اصلی سمجھ لے، ایسا نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اس میں دو صفات ذکر کی گئی، ایک امانت کو پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ امانت سے مراد ہر وہ ذمہ داری جو انسان کو سپرد کی گئی ہے، جیسے کوئی آدمی ملازم ہے تو اس کا وقت امانت ہے، اس کو جو کام سپرد کیا گیا وہ کام امانت ہے، اگر اس نے وقت میں چوری کی، اس کام میں چوری کی تو امانت کے خلاف ہے۔ بلکہ بعضوں نے تو امانت کی تفسیر کی ہے پوری شریعت سے، پوری شریعت پر عمل کرنا، اسی لیے اس کو جمع سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے شریعت کو پیش کیا تھا زمین پر، آسمان پر، تو وہ سب ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو پوری شریعت پر عمل کرنا۔ اور آگے وعہدہم راعون، اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ عہد کہتے ہیں اس معاہدے کو جو جانبین سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی وہ دھوکہ کسی کو نہیں دیتے، جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں، بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایک عہد ہے۔ اور آگے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہاں صلوات سے مراد ہے 5 وقتہ نماز۔ اوپر آیا تو ہم فی صلاتہم خاشعون، وہاں صلاۃ سے مراد جنس صلاۃ، نفس صلاۃ، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، کسی بھی درجے، مؤکدہ ہو، غیر، ہر نماز میں خوش ہو۔ اور یہاں صلوات جمع لا کر 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا، دن بھر کی، دن رات کی جو 5 نمازیں ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں، ان کو ان کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 7 صفات کو نماز سے شروع کیا اور نماز پر ختم کیا، جس میں اس طرح اشارہ ہے کہ جو نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا اس کو باقی صفات حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ نماز کی یہ خاصیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشا سے، بے حیائی سے اور ہر بری بات سے روکتی ہے۔ اگر آج ہمیں جو برائی سے نہیں روک رہی ہماری نماز تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں وہ حقیقت نہیں جو مطلوب ہے۔ اگر ہماری نماز میں حقیقت پیدا ہو جائے تو وہ نماز آج بھی ہمیں گناہ سے روک سکتی ہے، بے حیائی کی باتوں سے روک سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اوپر فلاح کا ذکر تھا اور اخیر میں جنت الفردوس کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح جنت الفردوس میں حاصل ہو سکتی ہے، دنیا میں یہ صلاحیت نہیں، دنیا میں یہ اہلیت نہیں، یہ فلاح کا تحقق ہو سکتا۔ اس لیے ہم سب کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم نے اور جہاں پر فلاح کا ذکر کیا اس میں ایک آیت ہے وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا تزکیے کے لیے فلاح کی بھی، تزکیے کے لیے توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ اور توبہ نام ہے 3 چیزوں کے مجموعے کا۔ آدمی کسی گناہ، جو گناہ کر چکا ہے اس پر شرمندہ ہو، پشیمان ہو، ہائے مجھ سے گناہ کیوں ہوا، اور فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا عزم، پختہ ارادہ کر لے۔ جب یہ 3 باتیں پائی جائیں گی توبہ کا تحقق ہو جائے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہو تو اس کا حق ادا کرے،
اگر مال ہے تو مال ادا کرے، اگر اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو اپنے آپ پر قدرت دے یا اس سے معاف کرائے، تب جا کر توبہ۔ تو توبہ سے بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ اور ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح کا ذکر کیا ہے، وہ 10ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہاری کسی سے مدبھیڑ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ دیکھیے، ذکر کثیر کا حکم لڑائی کے میدان میں بھی ہے، جہاں انسان کی جان کے لالے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ذکر کثیر کا حکم ہے، اس لیے کہ ذکر کثیر سے دل کو تقویت ہوتی ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، اور جس کا دل مضبوط ہوتا ہے اس کے پیر بھی مضبوط ہوتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور لڑائی میں ضرورت ہے ثابت قدمی کی۔ جب آدمی لڑتا ہے تو وہ سامنے والے پر وار کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ ایک وار میں چلا جائے گا، لیکن وہ نہیں جاتا، وہ سامنے سے وار کرتا ہے، یہ دوسرا وار کرتا ہے، پھر وہ کرتا ہے، وہ تیسرا، اس طرح وار چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو تو یہ خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ اگر ایک وار میں وہ بھاگ گئے، جیت جائے گا۔ تو اصل جو لڑائی میں کامیابی ہوتی ہے وہ ثابت قدمی سے ہوتی ہے، اور ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے دل کے ثابت ہونے سے، دل کے مضبوط ہونے سے، اور دل مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس لیے کہ دل کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ایک آدمی 2 دن تک نہیں کھائے گا، کمزور ہوگا نہیں ہوگا؟ 1 ہفتے تک نہیں کھائے گا، کمزور ہوگا نہیں ہوگا؟ مہینہ بھر نہیں کھائے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ تو ایسے ہمارے دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو جب تک دلوں میں اطمینان پیدا نہیں ہوگا، دلوں میں قوت پیدا نہیں ہوگی، تو ہمیں اعمال صالحہ پر کیسے آمادہ کرے گا؟ ایک کمزور آدمی ہے تو ظاہر بات ہے وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو ایسے آج ہمارا دل کمزور ہو گیا ہے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم ذکر کثیر کریں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا دل مضبوط ہوگا، پھر وہ ہمیں اللہ کے اوامر پر ابھارے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کسی چیز کی کثرت کا حکم نہیں، ذکر کی کثرت کا حکم ہے۔ اور ذکر قلیل کو منافق کی علامت بیان کیا گیا۔ اب جو ذکر قلیل کرتا ہے وہ منافق ہے، تو جو ذکر ہی نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جب تھوڑا ذکر کرنے والا منافق ہے، اگر کوئی ذکر ہی نہیں کرے گا تو اس کو آپ کس فہرست میں شمار کریں گے؟ اس لیے ہم سب کو ان مجالس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اجتماع ہو رہا ہے فکر و سلوک کا، یہ بڑا بابرکت سلسلہ ہے۔ اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، اس سے ہماری زندگی کے اندر چینجز آئیں گے، اور اس سے ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ آج جو ہماری زندگی میں بے چینیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ صرف تعلق مع اللہ کی کمی ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اتنا ہی ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ صحابہ کرام کے پاس دنیاوی اسباب کچھ بھی نہیں تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون تھا۔ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، ان کے سکون کو دیکھ کر، ان کے اطمینان کو دیکھ کر۔ اس لیے ہمیں ان مجالس کی قدر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے شیوخ سے، اپنے اکابر سے وابستہ کرنا ہے۔ وابستگی پختہ درجے کی ہونی چاہیے، ڈھیلی ڈالی وابستگی سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، ہم چمیلی کا تیل سنتے ہیں، گلاب کا تیل سنتے ہیں، موگرے کا تیل سنتے ہیں، تو کیا موگرے سے تیل نکلتا ہے؟ نہیں، موگرے میں تو پانی ہے، لیکن وہ موگرے کے پھول کو تل کے تیل کے ساتھ رکھا گیا، تل کی جو کھال ہوتی ہے وہ نکالی گئی، اور ایک مدت تک اس کو اس کی صحبت میں رکھا، تو جس کی وجہ سے موگرے کی خوشبو تل کے اندر سرایت کر گئی۔ اب پھر اس کو نچوڑا تو موگرے کا تیل کہلائے۔ وہ تل ہی کا تیل ہے، لیکن موگرے کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کے اندر موگرے کی صفات آ گئی۔ پہلے وہ تل کا تیل تھا، اس کی قیمت الگ تھی، اس کا فائدہ الگ تھا۔ اب موگرے کا تیل ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت الگ ہو گئی۔ ہم چائے پیتے ہیں، یہ چائے کیا ہے؟ یہ پانی ہے، دودھ ہے۔ یہ پانی اور دودھ
چائے کی پتی کی صحبت میں ایک مدت تک رہا، اس کو ابالا گیا، اس کو جوش دیا گیا، اب اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کا نام بدل گیا۔ تو ایسے ہی ہم بزرگوں سے تعلق مضبوط قسم کا رکھیں، ہلکا پھلکا رسمی قسم کا تعلق یہ مفید نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی کی صحبت میں جائے، کسی کی خدمت میں جائے تو اپنی نیت درست کر کے جائے۔ آج کل عامتاً ہماری نسبت یہ ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے برکت حاصل ہو جائے گی، ہم جائیں گے دعا کی درخواست کریں گے، ہم جائیں گے فلاں چیز کا فائدہ ہو جائے گا، فلاں چیز کا۔ ہم جائیں اس نیت سے کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہماری زندگی میں تعلق مع اللہ آ جائے۔ اگر ہم اس نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم ان مجالس سے اور ان اجتماعات سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت مولانا اور ان کے رفقا قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اس گئے گزرے دور میں، اس مادیت زدہ دور میں اتنی ساری مشغولیات ہونے کے باوجود اور اتنی ساری معذوریوں کے باوجود اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی کمی ہوگی اور اپنی محرومی ہوگی کہ ہم اس سلسلے سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضرت مولانا کو اور ان کے رفقا کو اپنی شان بدلہ نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔